زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر بہت سارے سوالات تھے جو اس سال مشاہدہ کرنے پہ ان کے جوابات ملے۔ ان میں کچھ سوال ایسے تھے کہ جیسے مطلب پنجاب میں موسٹلی آپ باقی صوبوں میں سفر کریں تو سوائے کوئٹہ کے باقی اور کراچی میں بھی اتنا نہیں، کوئٹہ میں سب سے زیادہ زبانیں ایک شہر میں بولی جاتی ہیں، اس کے بعد کراچی میں، لیکن لوگ اپنی زبان بولتے ہیں، دوسری زبان جانتے ہیں، اپنی شناخت بتاتے ہیں اور انہیں اس پہ فخر ہوتا ہے۔ یہاں شناخت بتانا بذات خود یہ ہے کہ ہاں آپ آن کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی، اپنی فیملی ویلیوز، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو۔ لیکن پنجاب میں یہاں مختلف رویہ ہے۔ پشتون تو ویسے ہی فخر کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اپنے ادب، کلچر، تہذیب، ہر چیز پہ، جیسا بھی ہے جو بھی ہے وہ آن کرتے ہیں۔ بلوچ وہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اپنے کلچر کے حوالے سے وہ زیادہ احساس تفاخر میں مطلب مبتلا ہے، سو وہ اپنی زبان نہیں چھوڑتے۔ اور باقی بلوچستان ایک طرف، کوئٹہ ایک طرف۔ کوئٹہ کی تہذیب مکسڈ کلچر ہے، کراچی کی تہذیب کی طرح، اگرچہ یہ کوئی ساحلی علاقہ نہیں ہے، مکسڈ کلچر تہذیبیں عموماً ساحلی علاقوں میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑا شہر تھا، بڑا شہر ہے، بڑا شہر تھا سے مراد یہ کہ یہاں برٹش راج میں بھی یہ شہر ایک بڑے شہر کے طور پہ جانا پہچانا رہا اور اسے ایک بڑے شہر کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اس کو ہم انگریز دور کی ایک مغلوبہ کہہ سکتے ہیں، مکسچر، اس نے تہذیبوں کو وہاں ملایا۔ اس سب کو باتوں کو چھوڑ کے اب آتے ہیں پنجاب کی طرف، جس کا ایک بات کا جواب ملا کہ پنجاب میں جو شخص امیر ہو گیا، اپنی فیملی میں کچھ ترقی کر لی، کچھ منازل طے کر لی دولت کے حوالے سے، تو یہ تنہا کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب کوئی پنجابی ہی دے سکتا تھا۔ ظاہر ہے آپ پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجابی اگر نہیں ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھتے بہت وقت لگتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی حتمی نتیجہ یا حتمی نقطہ تک پہنچنا ہے تو یہ سوال کا جواب کسی پنجابی ہی کی بول سے ملا کہ یہ تنہا اس لیے رہ جاتے ہیں امیر ہونے کے بعد کہ یہ اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کلچر پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ کے ایک تنہا مسجد اپنی بنا لیتے ہیں اور اس میں رہنا بہت فخر سے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ مطلب آج کے دن میں بہت سارے سوالوں کے جواب میں یہ جواب بھی ملا جو قابل توجہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جواب نہیں ہے، یہ 1947 سے لنک کرتا ہے، یہ تقسیم ہند سے لنک کرتا ہے، یہ تقسیم ہند کی تاریخ سے لنک کرتا ہے۔ شاید تقسیم ہند نہ ہوتی اگر یہ سوچ، اگر یہ کلچر، اگر اس کمزوری کا اس وقت کے دانشوروں کا علم نہ ہوتا۔ اس بات سوچنے والی ہے۔ اگر تقسیم ہند ہو گیا، اس میں بھی سب سے زیادہ نقصان پنجابی کا ہوا، اور جب انہوں نے زبان کے حوالے سے چیزوں کے موجودہ جو ایک سسٹم کے حوالے سے بات کی جائے، ابھی بھی جو سسٹم کے حوالے سے بات کی جائے، جو بھی موجودہ الیکشن ہوئے اس میں بھی سب سے زیادہ نقصان پنجاب ہی کا ہو رہا ہے۔ پنجاب کا دیہات ختم ہو رہا ہے تو زراعت ختم ہو رہی ہے، سوسائٹیز بن رہی ہیں، یہ آگ اور مٹی کی دیواریں کسی کے کام نہیں آتی، آپ کی نسلوں کو یہ نہیں کھلا سکتی، زمین تا قیامت کھلا سکتی تھی۔ ایک چھوٹے سے جملے نے اس پورے کے پورے سسٹم کو، پورے بہت سارے سوالات کا جواب دے دیا۔ کسی بھی چیز کا مشاہدہ کرتے رہیں کہ قرآن پاک میں صرف سورہ بقرہ میں 11 مرتبہ کہا گیا ہے غور و فکر کرو، لیکن
مسئلہ وہی ہے کہ ہم غور و فکر کسی اور جگہ کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. سو بی پازیٹیو، بی کلاسک.